نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، یہ بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے اندر بہت بڑی صلاحیت رکھی ہے، لیکن والدین بچوں کی صلاحیت پر محنت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی وہ صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی چیز کے اندر کیسی بہترین اعلیٰ قسم کی صلاحیت ہو، اگر اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا تو وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ آپ کنویں کے اندر سے پانی نکالنا چھوڑ دیں تو کنویں کے اندر جو پانی کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کا چاقو چھری کیسا ہی تیز کاٹنے والا ہے، لیکن اگر اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو اس کی وہ دھار ختم ہو جائے گی۔ بہترین مشین ہے، اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ یہی حال ہر چیز کا ہے۔ کمپیوٹر کتنی اونچی چیز ہے، لیکن اگر اس کو بھی استعمال نہیں کریں گے، اسی طرح ایک مدت تک چھوڑ دیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بچے اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑی صلاحیت رکھی ہے، اگر ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بچے ہمارے قیمتی بچے بنتے ہیں، اور اگر ان پر محنت کرنا چھوڑ دیا جائے تو یہی بچے ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ایک لکڑی ہے، لکڑی کا بہت پورے کا پورا گٹھا پڑا ہوا ہے، اگر اس لکڑی پر محنت کی جائے تو اس میں سے بہترین الماریاں بنیں گی، بہترین مکان کے لیے دوسری چیزیں بنیں گی سجانے کے لیے، اور ان کو گھر میں زینت بنا کے رکھا جائے گا۔ اور اگر اسی لکڑی پر محنت نہ کی جائے، اسی طرح اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سوکھ جائے گی، اور سوکھ کر پھر چولہے میں جلانے کے قابل ہوگی، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ بس یہ حال سمجھو، ایک لوہا ہے، اگر اس کو پگھلا کر بہترین پرزے اس سے بنائے جا سکتے ہیں، اور انجم کے پرزے بنائیں گے، جہاد کے پرزے بنائیں گے تو یہ لوہا کتنا قیمتی بنے گا۔ لیکن اگر اس لوہے کو اسی طرح ڈال دیا جائے اور اس کو محنت کر کے اس سے پرزے نہ بنائے جائے تو یہ لوہا پڑا ہوا زنگ کھا جائے گا، اور کچھ دن کے بعد میں وہ گل سڑ جائے گا۔ حالانکہ لوہا کتنا قیمتی ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی اسی طرح بیکار چھوڑ دیں گے تو وہ بھی سنگ سے کھا جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز کا حال ایسا ہی ہے۔ زمین کو اگر اسی طرح چھوڑیں گے تو زمین کے اندر جھاڑ جھکاڑ پیدا ہوں گے، اور زمین پہ اگر محنت کریں گے اس سے سبزی اگے گی، اس کے اندر سے غلے اگیں گے، اس سے پھل نکلیں گے، درخت پیدا ہوں گے، پھول پیدا ہوں گے۔ اگر زمین کے اوپر محنت کی جائے، محنت نہیں کریں گے تو جھاڑ جھنکاڑ پیدا ہو جائیں گے۔ بس یہی حال انسان کے ہمارے بچوں کا بھی ہے، اگر ان پر محنت کی جائے یہ بچے بہترین بچے بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، شیخ الحدیث بنتے ہیں، اور یہ بہترین پہلوان بھی بن سکتے ہیں، بہترین انجینئر بھی بن سکتے ہیں، پائلٹ بھی بن سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ سب صلاحیت بچوں میں موجود ہے، اور اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، والدین کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر ان بچوں پر محنت کرنا چھوڑ دیا جائے تو بھائی یہی بچے پھر چور بھی بن سکتے ہیں، لٹیرے بھی بن سکتے ہیں، اور جیب کترے بھی بن سکتے ہیں۔ بس محنت کرنا چھوڑ دیں تو پھر یہ جیب کترے اور لٹیرے خود بخود بن جائیں گے۔ آج بچوں کے اوپر محنت نہیں کی جاتی، اور سب سے قیمتی اپنا سرمایہ ہم اسی طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو بہترین حافظ بنتے، عالم بنتے اور قوم کی زینت بنتے، لیکن ہم نے ان پر محنت نہیں کی۔
وہ گلیوں میں اسی طرح کھیلتے پھر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، اور پھر وہ کوئی گالی دیتا ہے، کوئی لڑائی کرتا ہے، کوئی جھگڑے کرتا ہے، کوئی جیب کاٹتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ یہ بچے اگر ہمارے بگڑتے ہیں تو یہ والدین کی بے توجہی کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ یعنی عام طور پر یوں تو کبھی والدین پوری محنت کرتے ہیں اور پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ بچے بگڑ جائیں، لیکن اکثر جو بگڑتے ہیں وہ والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں پہ محنت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک ڈاکو جسے بار بار سزائیں دی گئیں، لیکن جب سزا پا کر آتا پھر چوری کرتا، ڈاکہ ڈالتا، اور پھر اس کو اخیر میں یہ فیصلہ ہوا، حکومت نے دیکھا کہ یہ اپنی حرکتوں سے بعد آنے والا نہیں، اس لیے فیصلہ کیا کہ اسے سولی پہ لٹکایا جائے۔ جب اسے سولی پہ لٹکایا گیا، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی آخری تمنا ہو تو اسے بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ میں اپنی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے سوچا کہ والدہ کی محبت کا جوش آیا ہے کہ اخیر میں والدہ سے ملنا چاہتا ہے، اس لیے والدہ کو بلوایا۔ یہ بات کرنے کے لیے بہانے کھڑا ہوا اور والدہ کے دانت کان کو پکڑ کے اپنے دونوں دانتوں میں زور سے دبایا اور کان کو کاٹ دیا۔ والدہ چلائی اور شور ہو گیا کہ بڑا ظالم ڈاکو ہے کہ اخیر وقت میں اپنی والدہ کو بھی نہیں بخشا۔ ڈاکو نے کہا تم سب مجھے ملامت کر رہے ہو، برا بھلا کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ آج جو مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے کہ مجھے سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، یہ میری اسی والدہ کی مہربانی ہے۔ پہلے دن میں انڈا چوری کر کے لایا، والدہ نے اسے لیا اور میری کمر کو تھپکا۔ پھر میں 2 انڈے چوری کر کے لایا، اگلے دن اور لے کے آیا، پھر مرغی پکڑ کے لایا، والدہ نے اس کو لیا اور میری کمر تھپکی اور اسے کاٹ کے سارے گھر والوں کو کھلائی اور مجھے شاباش دی کہ بھائی بہت اچھا بچہ ہے۔ ہوتے ہوتے میری چوری کی عادت ہو گئی، پختہ ہو گئی، یہاں تک کہ پھر میں بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج مجھ کو اسی جرم میں سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ یہ میری والدہ اس کی ذمہ دار ہے۔ پہلے دن جب میں انڈا اٹھا کر لایا تھا، اگر یہ میری والدہ تنبیہ کرتی اور مجھے چپت لگاتی کہ خبردار اگر آئندہ ایسا کیا تو میری یہ عادت اسی وقت چھوٹ جاتی، پھر میں کبھی چوری نہ کرتا اور یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا جو آج یہ دن مجھے دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ تو بھائی اگر ہمارے بچے بگڑتے ہیں، والدین کی لاپرواہی کو اس میں بہت زیادہ دخل ہوتا ہے، اور بھائی اس زمانے میں بچوں کی طرف سے بہت زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ آج یہ زمانہ جہالت کا زمانہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، نہیں لکھایا تو یہ پوری زندگی کس طرح ذلت کے ساتھ گزاریں گے۔ کوئی سڑکوں پہ مٹی ڈالے گا، کوئی رکشہ چلائے گا، کوئی محنت مزدوری کرے گا، کس طرح تنگی ترشی میں یہ زندگی گزاریں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کو جاہل لگنا یہ اپنی اولاد پر بہت بڑا ظلم کرنا ہے۔ اس لیے ہم طے کر لیں، چاہے بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، تنگی ترشی سے زندگی گزاریں، لیکن اپنی اولاد کو ضرور لکھائیں گے، پڑھائیں گے، اور اسی طرح اپنے محلوں میں محنت کریں گے۔ کوئی بچہ بھی بے پڑھا لکھا نہ رہے، اس کی محنت کریں گے۔ کوئی بڑا آدمی بے نمازی نہ رہے، اس کی محنت کریں گے۔ غرض کے یہ محنت کرنا اور خاص طور پر بچوں پر محنت کرنا یہ انتہائی ضروری اور فرض ہے۔ اگر یہ بچے بن گئے تو سمجھو قوم بن گئی، اور اگر یہ بچے بگڑ گئے سمجھو کہ پوری کی پوری قوم بگڑ گئی، چونکہ قوم انہی بچوں کا نام ہے۔ بڑے تو چل بستے ہیں، اب آئندہ یہی بچے بڑے ہو کر آگے آتے ہیں، اس لیے اگر ان بچوں کو سنبھال لیا پوری قوم سنبھل گئی۔ یہ بچے اگر ہاتھ سے چلے گئے اور بگڑ گئے تو سمجھو پوری قوم بگڑ گئی۔ اس لیے اپنے بچوں کو سنبھالنا، ان کی فکر کرنا، ان کی تعلیم تربیت کا انتظام کرنا یہ انتہائی ضروری اور فرض ہے، اور اس میں کوتاہی کرنا یہ بہت بڑا اپنی اولاد کے اوپر ظلم ہے۔ بس آپ حضرات طے کریں کہ انشاءاللہ ہم بستی بستی، محلے محلے، گھر گھر محنت کریں گے، ایک ایک بچے پر محنت کریں گے، اور کوئی ایک بچہ بھی ہماری بستی میں بے پڑھا لکھا نہیں رہے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں لفظی سے معاف فرما۔ جن بچوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے یا اللہ ان کو قبول فرما، ان کو قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو بہترین عالم بعمل بنا، نیک اور صالح بنا، دین کا داعی اور مبلغ بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما، ان کے والدین کو بھی قبول فرما، ان کے رشتہ داروں کو قبول فرما، ان کے استادوں کو قبول فرما، مدرسے کے محتمم اور نظامہ اور منتظمین کو قبول فرما، جو مدرسے کا تعاون کرنے والے حضرات ہیں ان سب کو قبول فرما۔ یا اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، مساجد، مدارس، خانقاہوں، جماعتوں، مرکزوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خاص طور پر اس مدرسے کی حفاظت فرما، اس کے اساتذہ، طلبہ، معاونین، منتظمین سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے داخلی خارجی خلفشار سے پوری حفاظت فرما۔ اپنے کلام پاک کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے سبک دوشی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ایک ایک بچے کو پڑھا لکھا بنا دے، ایک ایک بڑے آدمی کو نمازی بنا دے، دیندار بنا دے۔ یا اللہ سب کو سنتوں کا شیدائی بنا دے۔ یا اللہ ہماری اس بستی کو ایک نمونے کی بستی بنا دے۔ یا اللہ دینی اعتبار سے نمونے کی بستی بنا، ہمارے شہر میں، ملک میں امن و امان قائم فرما۔ جو لوگ امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد فرما، نصرت فرما۔ جو لوگ فساد بھڑکانا چاہتے ہیں ان کو سمجھ عطا فرما اور ان کے شر سے، فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کو، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو اخلاص، استقامت کے ساتھ زندگی کے اخیر لمحے تک اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے قبول فرما، اور جب وقت اخیر ہو تو کامل ایمان پر خاتمہ فرما۔ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت اور موت کے بعد کی سب منزلیں آسان فرما، عذاب قبر اور عذاب حشر سے حفاظت فرما، پل صراط میں حفاظت فرما، حوض کوثر پر حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں، دین کے خادموں میں ہمارا حشر فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔